اگر انسان کی نیت صاف ہو تو ہر مقام جو ہے حج کا مقام ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کی صرف نیت کی اصلاح ہے، باقی تو کوئی شاید نہیں یہاں پر. باقی جو ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ نہیں ہے. آج سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا، آج کے بعد بھی یہاں اتنا ہی کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کے ہونے کی بہاریں ہیں. اور تیری آنکھ کا نام ہے جلوے، اور تیرے کان کا نام ہے نغمہ. باقی نغمہ شرما کو نہیں ہے دنیا میں، سب وہم ہے، سارا ہی وہم ہے. اس دنیا میں کوئی آواز نہیں ہے، صرف تیرے کان ہیں. اور دنیا کے اندر کوئی منظر نہیں ہے، صرف تیری آنکھوں کا کھیل ہے. یہ اپنی آنکھوں کا کھیل ہے. تو اس لیے آپ ذرا جہاں سنسیئر ہو جاؤ وہیں جلوے نظر. جہاں آپ شکر ادا کرو گے وہاں نعمت بڑھ جائے گی. جہاں سجدہ کرو گے تو آپ کے لیے وہی حرم ہے. تو کیا ہے، چلو آج جبین شوق نے یہ راز کھولا، میرا کعبہ تیرا نقش قدم تھا. مطلب جو آپ کا شوق ہو جبین میں تو جہاں آپ نے سجدہ کیا وہی ہے حرم. تو باب حرم جو ہے نا آپ کی پیشانی کا نام ہے. سچ پوچھو تو بڑی مدت میں ہم نے راز پایا کہ جبین شوق میں ہے آستانہ. اصل آستانہ جو ہے نا اپنی پیشانی میں ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ سارا کھیل جو ہے نا آپ کی اپنی پیشانی کا ہے. سارا اللہ جو ہے آپ کے تسلیم کا نام ہے. آپ نے مانا تو آپ کو اللہ کے جلوے نظر آئے. اور سارا کھیل آپ کی نیت کا ہے. باقی سب وہم خیال، ہر شے وہم خیال. ٹھیک کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہر شے وہم خیال. ایک تیرا حال جو ہے صحیح ہونا چاہیے. تو آپ اپنے آپ اطلاع کرو، اپنے آپ کو درست کرو. آپ پتہ کیا ہر بار اداس ہو جاتے ہو. آپ کیا ہے کتاب چائے چاہیے، آپ کیا ہے کہتے ہیں وہ کھانا چاہیے، آپ کیا ہے سایہ چاہیے، آپ کیا ہے فصل کے لیے بارے چاہیے. تو ساری آپ کیا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ پھر کرتے کرتے دنیا کا تقاضا کرتے کرتے گھنٹی بج گئی. تو اب کیا ہے کہتے ہیں وہ تو گھنٹی بجی پڑی ہے، ٹائم آپ ہو گیا. لیکن ایسا نہ کہ وقت ختم ہو جائے. کبھی تو تم بھی دنیا کے اندر اپنا اس مقام کو دیکھو. سب کی قبروں پہ جاتے ہو، بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہو، اور کبھی اپنی قبر پہ بھی جاؤ. کون جائے گا؟ تم نے گیا تو اور کون جائے گا؟ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے تمہارا. سونے سے پہلے دعا کرو اپنے لیے اور اپنا قبرستان میں رکھو کہ آپ کی قبر کی کوئی جگہ رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی ہے. کوئی نشان لگاؤ، کوئی غور کرو کہ سیانے لوگ فقیر لوگ جانتے ہیں کہ ان کا قبر کا کیا مقام ہے. وہ اس دنیا میں مردوں کی طرف گزرتے ہیں اور اس دنیا دن کو میں سویا رہا تھا کہ جیسے میں نہیں تھا. اور جب رات آتی ہے تو پھر ان کی زندگی اور کائنات ہوتی ہے. اور جب رخصت ہوتے ہیں تو پوری حیات جاویدان لے کے جاتے ہیں. تو آپ دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہو اور جب رخصت ہوتے ہیں مردار نکل جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح گزرو. یہی جنت کا مقام ہے، یہی دوزخ کا مقام ہے. یعنی کہ جنت یہ ہے نہ یہاں سے گیٹ طے جانے آپ سیدھے ریزرو جانی آپ کی. جب آپ نے اس پر ظلم کیا 7 سال پڑوسی پر تو پھر آپ کا ٹکٹ بدل گیا. اب آپ کا ٹکٹ نمبر 4 ادھر چلا گیا. آپ نے اس کے ساتھ رحم کر دیا، آپ کی سیٹ بدل گئی. تو ہم خود سیٹیں بدلتے رہتے ہیں، جنت دوزخ صبح شام کرتے رہتے ہیں، کالی گھوٹی کی پیلی گھوٹی کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ نے آپ کو جنت کا مکین بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو. اللہ کے قریب جو ہے وہ مخلوق سے نفرت نہیں کرتا. اور یہ چھوٹی سی مخلوق ساری نہیں ہے، آپ کو تلک ہی مخلوق ساری تھی. آپ کو تلک 200 آدمی کے ساتھ. 200 آدمی میں آدھے آدمی تو ویسے آپ کبھی کبھی سلام کرتے ہیں، تھوڑے سے آدمی ہوتے جن کے ساتھ روز ہے. آخرکار وہی آنے کے بعد بیوی بچے تھے، میاں بیوی تھے، ماں باپ. ماں کو محبت سے ادب کرنے والا دیندار ہے، پیور دیندار ہے. جس نے ماں باپ کا ادب کیا، ماں باپ کو حکم کیا اور دیندار اس کو ماننے والا مکمل طور پر کہانی ہے. بچوں کے ساتھ مہربانی شفقت کرنے والا کون ہے؟ اچھا نیک انسان. تو یہیں پر سجدے کرنے ہیں، یہیں پر خیرات جو ہے نا. اللہ تعالیٰ کی کمال کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا 100 روپیہ مہینے سال رکھا، ہم مجھے 2.5 روپے دے دو. مجھے 2.5 روپے دیتے ہیں آپ کو، کدھر دیں آپ کو؟ کہتے فی الحال اپنے بھائی کو دے دیں.
جو غریب ہے تو پھر میرا کام ہو جائے گا. کمال کی کہ 2.5 روپے ہے اللہ کا حصہ، ساتھ میں پوچھی کہ غریب ہے، یہ اللہ کی طرح ہے. حکم اس کا کہ اس کو دے دے، یہ غریب ہے تو اس کو دے دے. تو گویا کہ اللہ نے آپ کو اپنے نام پر پتہ لے کے اپنے بھائی کو دبا دیا. اپنے بھائی کو آپ نے اپنے بھائی کو لینا نہیں تھا. اللہ نے کہا میرے نام پہ دے اس کو، میں مانگ رہا ہوں تو اس پر رحم کر. اور اگر تجھے اپنے بھائی پر رحم نہ آیا تو اللہ کی بات پر بھی تو نے نہیں اعتبار کیا تو پھر تو دنیا دار ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ کریم مطلب کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو. تو اللہ کریم قرضہ بھی کیا کرنا چاہیے، تو مالک ہے تو دینے والا خدا سے لیتا کیا ہے، قرضہ دو. اور قرضہ جیسے دینے کی تیار ہو گیا کس کو دے، چلو اس کو دے دو، اس کو بہت ضرورت ہے قرضہ اپنا. اور پھر اس کے بعد خیر ختم ہو گیا. تو گویا کہ اللہ کریم کے ساتھ جو بھی آپ نے نیکی بھلائی کرنی ہے کسی انسان کے ساتھ کرنی اتنا عجیب سا کھیل ہے کہ کمال ہے. اللہ کے نام پر دینا، کسی انسان کو دینا ہے. اللہ کے حصے کی زکوٰۃ کوئی انسان لے گا، اللہ کے نام کا صدقہ کوئی انسان لے گا، اللہ کے نام کا نیازیاں وغیرہ کوئی انسان لے گا، اللہ کا قرضہ جو ہے نا وہ کوئی انسان لے گا. اور یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ سارا کھیل اسی کے بعد کے اندر ہے. کنویں کے اندر ہی سارا آسمان ہے، بس آپ اس کے اندر دیکھو پورے کا پورا. آپ کو ذرا اور سمجھو گے نا، ابھی تو میں ماچے تک بات کی سبھی بار، تھوڑا اور سمجھ جاؤ گے تو تیرا دل ہی پوری کائنات ہے. بس یہ اور پورے کا پورا دل دین ہے اور دماغ دنیا ہے. آپ کو سمجھ آنی چاہیے آخر میں کیا کریں کہ دین اور دنیا سمجھ نہیں آتا تو مختصر خلاصہ کیا ہے کہ دل دین ہے اور دماغ دنیا. دل اور دماغ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دل کچھ دینا چاہتا ہے، دماغ کچھ لینا چاہتا ہے. دماغ جب بھی سوچے گا لے جا کر چھاتے گلاس لے جاؤ، اور دل کیا ہے؟ دل کو خوشی آئی ہم نے دے دی. تو دل ہمیشہ جو ہے نا دیتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور دماغ کیا کرتا ہے؟ حاصل کرنا. حاصل کرنے کی تمنا جو ہے وہ دنیا ہے اور دینے کی تمنا دین ہے. اب یہ دل آپ کا پوری کی پوری کائنات ہے. اب آپ دیکھو آنسو دل سے نکلیں گے، پہلے سجدہ دل سے ہوگا، افلاق سے آئے گا، نالوں کا جواب پہلے دل سے بات نکلے گی. اللہ کریم کہتا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو آپ کا دل جو ہے یہی آپ کے پاس اللہ کی پہچان کا واحد ذریعہ ہے، اور اللہ کی پہچان کا حصہ اسی کے اندر ہے. اللہ دماغ سے کبھی سمجھ نہیں آئے گا، دماغ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے، لیکن تسلیم نہیں ہوگا. یہ پتہ چل جاتا کہ ہے اللہ ہے، دماغ سے ثابت کر سکتا ہے کہ بھائی میرا ہونا، میں کیسے ہوا، اور ماں باپ تو ہم نے پیدا کیا، ماں باپ پیدا کرتے سب اولادیں ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور میں خود بھی نہیں پیدا ہو گیا. تیرا غور کرتے کرتے سورج کہاں سے آیا، چاند کہاں سے آیا، یہ روٹیشن کس نے دی ہے، یہ ہوائیں چلانے والی ہیں، موسم کیسے آیا، پھر سارا کیوں بے سبب ہے، پھر کس نے الٹیمیٹلی مالک کا ثابت ہوگا. لیکن تسلیم نہیں ہوگا. تسلیم جب بھی کرائے گا دل کرائے گا. تو گویا کہ دل آپ کو ایمان کا ذریعہ ہے، اور ذہن ہے پہچان کا ذریعہ. اور ذہن جو باغی ہے، طاغوت والا ہے، وہ تو دنیا دار ہے، وہ نامراد ہو جائے گا. عقل اگر سلیم ہے تو پھر یہ بھی ایک خوبصورت چیز ہے کہ عقل بھی ہو اور تسلیم والا عقل ہو، یہ بہت بہتر ہے. لیکن ایمان میں اس کا کوئی زیادہ حصہ نہیں ہے. ایمان کے اندر دل کا حصہ ہے. تو آپ اپنے دل سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہو. کیسے؟ آپ نے سوچا کام ہو گیا، دل نے چاہا ہو گیا. یعنی کہ دل اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے. بات نہیں کہ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا، اس کے دل میں آیا، اور اس کے دل میں آیا، اور جب بھی وہ دل میں آیا تو اس کی آنکھ نے ثبوت پیدا کیا آنسو بن کر.
اور یہ اتنی سی کہانی ہے ساری. تو سماج جو ہے اس سے نکل کے اپنے دل تک آؤ, مقام ہے دل تک, تو پھر آپ کے سامنے ہر شے ختم ہو جاتی ہے. تو جب ہم بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھو, انہیں کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لو, مطلب یہ ہے کہ یہ انہیں کا گھر ہے, اسی کے اندر مطلب اس نے آنا ہے, اسی کے اندر سے آپ نے خواہش نکالنی ہے, دل کے اندر سے آپ دنیا کی خواہشیں نکال دو تو کعبہ صاف ہو گیا. یہی حرم ہے. پورے حرم سے آشنائی جو ہے نا آپ کو اپنے دل سے آشنائی ہوگی. اس میں جتنی خواہشات ہیں نکال دو, یہ دنیا کی خواہش ہے, یہ بت ہے, حرم سے نکلیں گے تو کھانا کعبہ بنے گا نا, تو یہ بت سارے نکال دو, باقی جو بن گیا وہ اللہ والا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر یہی, اور اس کے اندر جو داغ دل ہے وہ حجر اسود ہے. پوری کہانی ہے سمجھنے کے لیے, پورا واقعہ ہے سمجھنے کے لیے. تو آپ کبھی اپنے دل میں داخل ہو اور ویسے سمجھو کہ جیسے کائنات سے آشنا ہو گئے, کائنات کا پورے کا پورا جو ہے نا آئینہ آپ کے قلب میں ہے. اس لیے آپ لمبی چوڑی کوئی علم حاصل کرنے کی بات نہیں ہے, لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے. وعدہ کرو, چھوٹی چھوٹی بات ہے, وعدہ کرو, پورا کرو. جو ضعیف ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو, جو معصوم ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو, اور کسی کے ساتھ جاتی نہ کرو, اور جو پیسہ دے کے راضی ہوتا ہے اس کو پیسہ دے کے راضی کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آسانیاں. تو کل آدمی آپ نے ڈیل کتنے کرنے, 10-12 آدمی, پورا خدا 10-12 آدمی میں ہے, 10-12 آدمی میں ہے. کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے صدر کسی اور امریکہ کے صدر کو راضی کرو نا, 10-12 آدمی کہ کہتے اللہ ناراض ہو گیا, ماں ناراض ہو گئی, عاشقوں کے لیے اللہ ناراض ہو گیا, دوست ناراض ہو گیا, ادھر مثال. اس لیے گنتی کے 4-5 آدمی ہیں, ان کو ڈیل کر لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احسانیہ عطا فرما رہے. اس لیے نیکی بدی سارا یہاں سے تصور ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل 10-12 آدمی ہوتے ہیں کہ سارا کھیل سمجھا جاتا ہے, نیکی بھی بدی بھی, اللہ بھی, دنیا دار بھی بن جاتا ہے, اللہ والا بھی بن جاتا ہے, ہنس بھی لیتا ہے, رو بھی لیتا ہے, جنازے بھی ٹینڈ کر لیتا ہے, جنازہ اس کے بھی ٹینڈ کرتے ہیں. 10-12 آدمی 10-12 آدمی میں زندگی کا پورا کھیل کر جاتا ہے. باقی سارا حجاب ہے. پیرس میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. پیرس ایک نام ہے, حقیقت نہیں ہے. مطلب حقیقت ان کے لیے جو وہاں ہے, آپ کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کی حقیقت وہی ہے جو واردات میں 4 آدمی حاضر ہے, جا رہے ہیں, گھر آتے ہیں, تو یہی واردات ہے, اسی کے اندر کھیل ہے. آپ اس کو ذرا پہچانو تو آپ کو بہت لطف ہے. مقصد یہ ہے کہ اداس ایک آدمی رہتا ہے, ہمیشہ اداس رہتا ہے, تو اداس رہتا ہے, تجھے کوئی انڈونیشیا دکھاتا ہے, امریکہ دکھاتا ہے, کہتا نہیں مجھے میرا ساتھی غمگین کرتا ہے. تو غمگین کون کرے گا, آپ کا ساتھی بیوی ہو یا بیوی کا خاوند ہو, تو غم تو آپ کو یاد ہی ملنا ہے. تو دور کے مطالعے پھر کیا کرتے رہتے ہو, تو دور کے درخت میں رہتے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہا, دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا, گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس کو تو نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, یہ تو میں سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے گرد و پیش میں دیکھو کوئی یہاں تو کوئی غلطی نہیں ہوگی, بات اتنی سی کھیل ہے. اب اتنی بار اگر آپ سمجھ لو سویدھا تو باقی بہت آسان ہے. باقی آپ نے دیکھا کچھ لوگ نماز کم پڑھتے ہیں پھر بھی بخشے جاتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں پھر بھی بدلے گئے پکڑے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو خوبی تلاش جس کی اصلاح ہو جائے نا اسی کو خوبیاں بھول لیں گے, ارے بڑا نیک مرا ہے, اس کی بڑی خوبصورت نورانی چہرہ, یہ ہوتا خاص مقام. نورانی چہرہ کیا ہوتا تھا, ایک عمل میں نے دیکھا رات کو جاگ کے یہ پیر ہوتا تھا, باقی تو کوئی عمل نہیں اس کا, اور وہ عمل بھی دور ہو گئے. مطلب یہ کہ رات کو جاگنے کا عمل جو ہے اس کے اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں ہوا واقعہ اب راجن آئی. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے مکان بنے تو پھر ہم جاگیں گے, پہلے کوئی اور ٹیوب ویل لگے گے تو پھر وضو کریں گے, یہ جو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی کے اندر ہے جو کچھ ہے. اب آپ اپنی زندگی کو بچانا اور اپنے اللہ کو راضی کرو اور خود راضی رہو. اس لیے آپ صاحب کا یہ سوال
کہ کون کس کو تکلیف دیتا ہے. کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن تکلیف دینے والے ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر قبیلے میں ہوتے ہیں، جنات میں بھی انسانوں میں بھی. پہچان سے معلوم تکلیف دے گا.